وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المشركون نجس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا سيد الشيخ خرفات الجيلاني شيخ الله أغثني وانقذني في سبيل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظران میں پیش کر لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. احباب کی وقار عوام اہل سنت اور نازش اہل سنت محقق اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ندیم جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ اور بزرگان دین بچے بوڑھے جوان تشریف فرما ہے. آج کا جو یہ پروگرام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلہ میں 12 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جن کی سیادت مفتی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین نقشبندی زیدہ مجدہ آپ فرماتے ہیں. آج ایک حساس مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. بیان کرنا مقصود نہیں ہے, نوجوان نسل بیٹھی ہے, بزرگ تشریف فرما ہے. کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو سکے اور کچھ ہمارا نظریہ اور موقف جو ہے وہ سامنے آ سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کا دور کر دوں کہ ہم سرکار علیہ السلام کی جشن عید میلاد النبی, جشن کا معنی خوشی ہوتا ہے, عید کا معنی بھی خوشی ہوتا ہے. لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید مناتے ہیں تو روزہ کب رکھتے ہیں. تو محترم بھائیوں سے گزارش ہے کہ عید کے لیے لازم نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. عید کا معنی عید نکلا ہے لفظ عود سے, بار بار لوٹ کے آنے والی خوشی, اس کو ہم کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو جائے وہ خوشی مناتا ہے, دوسرا بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی منانی چاہیے. ساتھ بولیں گے تو باتیں یاد بھی ہو جائیں گی. بیٹا ایک پیدا ہو گیا, اس کے بعد سال 2 سال بعد دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا تو خوشی منانی چاہیے. تیسرا بیٹا مالک نے پیدا کر دیا, خوشی منانی چاہیے. مالک نے بیٹی پیدا کر دی ہے, بیٹی عطا کر دی ہے, خوشی منانی چاہیے. تو ہم بار بار خوشی مناتے ہیں. تو ہمارے اولاد کی, ہمارے بیٹے کی, ہماری بیٹی کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم ان کی ولادت پر خوشی منا سکتے ہیں تو ہر سال بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے. بچوں کو بہت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, آج تک اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, بے نظیر کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. جتنے بندے بہت ہو گئے ان کی سالگرہ منائی, کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہے, یہ کرنی چاہیے. وہ تو نہیں کہوں سامنے جب سیاسی نہیں ہوں میں, لیکن صرف آپ کو مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم ان کی سالگرہ کہتے ہیں تو کسی بھی مسلک کو کوئی بندہ ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا, وہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یار ان کی حیثیت کیا ہے جو حکمرانوں کا بھی حکمران ہے. اس نبی کی ولادت باسعادت کے اوپر ہم خوشی منا سکتے ہیں. ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو سکے ہو جاتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں, لڈو بناتے ہیں, اپنی تفریح کے مطابق گھی کے دیے جلاتے ہیں, خوشیاں بناتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر جتنا آپ خوشی منائیں گے یہ اللہ کے فرمان کے اوپر عمل ہے, اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ عطا فرما دے گا. تو آج جو موضوع ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ہے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا پہلے نمبر کے اوپر یہ سماعت فرما لیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ظنی الثبوت ہے، ظن کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے ظن کے اوپر، گمان کے اوپر قائم ہے۔ اس میں بہت سارے دلائل ہیں، متبہر علماء کرام نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک دو چیزیں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، اللہ فرماتا ہے جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ نجس کسے بولتے ہیں؟ ناپاک کو۔ دیکھیے نجس کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں کہ اللہ استاد کرام نے تشریح فرما ہے۔ نجس ایک نجس ہوتے ہیں، مطلق نجس ہوتے ہیں، ایک نجس العین ہوتا ہے، جیسے جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں، سور کہتے ہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کو ہر چیز کا خالق کہا جا سکتا ہے، خالق الاشجار کہا جا سکتا ہے، خالق الانسان کہا جا سکتا ہے، لیکن خالق الخنزیر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ نجس العین ہے، نجس ہے۔ تو جو نجس ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، نجس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کو لے کے اب سماعت فرمائیے کس نے اس کے اوپر بحث کی ہے؟ امام سیوطی نے الحاوی الکتابہ میں، مسالک الحنفاء میں، زرقانی میں، ابو نعیم نے حلیہ میں اور مواہب میں اور دیگر محدثین نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد عربی وہ ہوں جس کا نور پاک سلبوں سے اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اب امام سیوطی جو ہے نا، امام سیوطی یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 5 کتابیں حضور کے والدین کے ایمان کے اوپر لکھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، دعا کرتے ہیں اللہ اس محفل کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے جو دعا کرتے ہیں۔ 5 کتابیں آپ نے لکھی ہیں حضور کے ایمان والدین کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جو 5 کتابیں لکھنے کا صلہ ملا ہے نا، وہ صلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سار کی ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا ایک طرف مشرک ہے، ایک طرف سرکار فرماتے ہیں میرا نور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، پاک صوبوں میں ہوتا ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ دنیا میں تشریف لے کے آیا۔ دوسری حدیث مبارکہ بلکہ اس کے اوپر حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ نے تفسیر کبیر میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے والدین جن پشتوں سے سرکار ہوتے ہوئے آئے، جن سلبوں سے ہوتے ہوئے آئے، اس میں سے نہ کوئی گمراہ تھا، نہ کوئی مشرک تھا، نہ کوئی کافر تھا، بلکہ سب کے سب یا تو مومن تھے یا موحد تھے۔ اب جھگڑا کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ اس کا ہم حل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا، اعتراض ہوتا ہے کلمہ نہیں پڑھا، تو بھی کلمہ تو تب پڑھنا تھا نا جب سرکار اعلان نبوت فرماتے تو آپ کے والدین دونوں میں سے ایک زندہ ہوتے ہیں۔ والد محترم آپ ابھی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں تھے تو آپ کا انشاء باکمال ہو گیا۔ سیدہ آمینہ پاک 6 ماہ کی عمر تھی میرے مصطفیٰ کریم کی ظاہری طور پہ، تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ 4 وجوہات ہیں وہ بیان کی علماء کرام نے۔ نمبر 1 اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو ہے اس کے ضمن میں کہ آپ کے والدین جو تھے وہ دین فطرت کے اوپر تھے، دین فطرت کے اوپر تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے والدین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رضا کے اوپر آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، میں ابھی آگے کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ کے والد محترم دین ملت ابراہیم کے اوپر تھے، ملت ابراہیم کے اوپر تھے۔ اب یہ 4 سکے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ جھگڑا جو ہے وہ صرف اسی میں تھا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھئی کلمہ تو تب پڑھتے نا جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہوتا۔ اعلان نبوت سے پہلے تو سرکار جناب آپ کے والدین جو تھے وہ کریمہ طیبہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا اگلی بات
मैंने आयत करीमा पढ़ी है, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक जो होता है वो नजस होता है, जो नापाक होता है उसका नाम भी अच्छा नहीं होता। इसकी एक मिसाल मैं पेश करता हूँ सीरत की किताबों से। मेरे हजूर की बात आ रही है, एक आदमी आया, उसके पास उसका एक कुत्ता भी था। इमाम सयूती ने खसाइस में इसको नकल किया है। उसके पास एक कुत्ता भी था। मेरे आका ने फरमाया इस मौके इसका नाम क्या है? उसने कहा हजूर इसका नाम राशिद है। हजूर ने फरमाया तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम जालिम है। हजूर ने फरमाया काम ही उल्टा किया, जो नाम तेरा होना चाहिए था वो उसने कुत्ते का रखा है, जो कुत्ते का होना चाहिए तो अपना रखा है। अब सरकार का इतना जुमला सुना, कहने लगा हजूर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। हजूर ने फरमाया देखा क्या है? अर्ज करता है हजूर मैं समझता रहा कि आप गलत हैं, जो नबी नाम गलत रखना पसंद नहीं करता वो काम कैसे गलत पसंद करेगा। अब देखिए सरकार दो आलम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद मोहतरम का नाम क्या है? बोलिए जरा, बोलिए जरा। अब्दुल्ला। हजूर का फरमाने निशान है। हजूर फरमाते हैं अल-हावी अल-फतावा में इमाम सयूती ने, ज़ुरकानी में इमाम ज़ुरकानी ने, तफसीर खाज़र ने और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया कि नाम जो है ना, इसम जो है वो आसमानों से अलाट होते हैं। नाम कहाँ से आते हैं? आसमानों से आते हैं। और हदीस पाक है, सियासत में भी है, हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह को नामों में से दो नाम बड़े पसंद है। हजूर दो नाम बड़े पसंद है, एक अब्दुल्ला, एक अब्दुल रहमान। अगर रब को ये नाम पसंद हैं और रहेंगे तो फिर हजूर के बाद मोहतरम का नाम जो अब्दुल्ला रखा है, इसका मतलब ये है हदीस पाक अगर देखी जाए कि नाम जो है आसमानों से अलाट होते हैं, तो फिर हजूर के बाद मोहतरम का नाम रब ने खुद आसमान से अलाट फरमाया था। और अब्दुल्ला का माना क्या होता है? अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। इसका मतलब ये जो अल्लाह का बंदा होता है ना, वो कभी गलत नहीं, क्योंकि खुदा के बंदे तो हैं हजारों। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब आगे चलिए। सरकार की वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला राकिया आलिमा मुहक्किका मुदक्किका मुफस्सिरा मुहक्किका मुदक्किका। आपका नाम क्या है? बोलिए। सवाब है, ये नाम लेना भी सवाब है। क्या नाम है जी? अगर माने तो गौर करें, डिक्शनरी पढ़ के उठा ले। मैं नहीं कहता मेरी डिक्शनरी उठाए, केवल अलामा साहब से पूछे, उस्ताद साहब से पूछे, कोई डिक्शनरी गूगल कर लेगा, पूछे गूगल से क्या नाम है जी अमना के मानी का, तो कहेगी जो अमन वाली हो, जो अमन वाली हो। और जिसके पास अमानत हो, जिसके पास क्या हो? अमानत हो। अमन किससे? अमन वाली कैसे होती है? अमन वाला उसे कहा जाता है जो जहन्नम से आजाद हो। और अमानत जिसके पास अमानत हो, यार इससे बड़ी अमानत क्या हो सकती है? जिसने 8 महीने नबूवत की सरदारी को अपने पेट में रखा। अच्छा, यहाँ पे एक जल्दी सी मिसाल, हम सादा से लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मेरी बात की तईद करेंगे। गाँव का जो माहौल होता है ना, गाँव का माहौल, वहाँ पे जो औरतें, पुरानी औरतें थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारी माएँ, दादियाँ, नानी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सादा लाते थे। दूध होगा ना उन्होंने, तो जिस बर्तन में, उसको चाटी बोलते हैं गाले, जिस चाटी में दूध डालना होता था, दूध करने के लिए रखना होता था ना, जिसमें दूध को जाग लगाते हैं। आप बुजुर्गों ने देखा होगा, वो माई जो बिल्कुल भी तलीम से वाकिफ नहीं है, वो कैसे उस बर्तन को रखती, उसमें सुबह उसको अच्छी तरह साफ करना, खूब चीखे साथ साफ करके दूध में रख देना, जब वो सूख जाए उसको फिर अच्छी तरह धोना, 2-3 बार धो के उसमें दूध डालना। उस अम्मा से पूछा जाए, अम्मा इस बर्तन को साफ क्यों कर रही है? वो अम्मा कहेगी, बेटा इसमें मैंने अल्लाह का नूर दूध डालना है ना, दूध साफ रखना है ना, मैंने पाक है दूध, तो ये ताहिर है, दूध साफ है। इसलिए यार सोच, इस मौलवी की अकल को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि जिस अनपढ़ बुढ़िया को इतनी अकल है, जिस बर्तन में दूध डालना है, जिसको हम अल्लाह का नूर जो ज़हरी मानों में कहते हैं, वो इतना पाक तैयब ताहिर बर्तन में रखती है, तो सोच दो इस पेट में रब ने नबूवत को रखना होगा, वो माँ का पेट कितना पाक होगा। बल्कि यहाँ पे और के साथ
حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی یہاں بھی بڑی گہری مثال مجھے یاد آ گئی. فرماتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ نبی 40 دن رہے ہیں. کتنے دن؟ 40 دن. اس مچھلی کا جو پیٹ ہے نا وہ عرش اولا سے افضل ہے. میں نہیں کہتا, مفتی احمد یار خان نے تفسیر نہیں لی. اس مچھلی کا پیٹ عرش اولا سے افضل ہے. اب دیکھیے کتنے دن یونس علیہ السلام رہے ہیں؟ بولیے ذرا. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. اور مچھلی کا پیٹ کس سے افضل ہے؟ عرش اولا سے. تو اگر یونس علیہ السلام کو دیکھا جائے معراج کی رات جناب یونس کو دیکھا جائے تو کیا چیز صورتحال ہے؟ یونس پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے اس نبی کو جو تیرا میرا مصطفیٰ ہے, جو تیرا میرا لجپال آتا ہے, اس نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. پتہ چلا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن رہ کے آئے وہ مچھلی کا پیٹ تو افضل ہو سکتا ہے. جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ کریم 8 یا 9 مہینے رہ کے آئے ہو, اس ماں کا پیٹ کتنی عظمت والا ہوگا. یہاں پہ وہاں نسیم الریاض میں ایک بات ہے. یہودی جو تھے نا ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا. یہ بڑی نقطے کی بات ہے. یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا. کبھی کسی نے پوچھا علماء کرام سے کہ کیوں منع کیا تھا؟ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟ ہم نے دھوڑے اتنا شعر سن رہے ہیں, ادھر سے شعر سنا کے چلا جائے, ہمیں کیا عقیدے سے قوالی سننی ہے, ہم نے نعت خانوں کے اوپر نوٹ ثابت کرنا ہے. علماء کو کس نے پوچھنا ہے جو سارا دن تدریس کرتے ہیں؟ علماء سے اپنا تعلق وابستہ کی ہے. جیسے عبداللہ بھائی میرے فرما رہے تھے کہ علماء ہی ہمارے والد ہیں, انہوں نے بچانا ہے. جب ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو انہیں علماء کے قدموں میں آنا ہے. کسی قوال کے پاس نہیں جانا, کسی کے پاس نہیں جانا. یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع اس لیے فرمایا تھا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام تھے نا, ساری مچھلیاں اس دن اس مچھلی کا دیدار کرنے آتی تھی. تفسیر نعیمی اٹھا کے دیکھ لیں, موہب اٹھا کے دیکھ لیں, نسیم الریاض اٹھا کے دیکھ لیں, امام سیوطی کے خصائص اٹھا کے دیکھ لیں, مواد النبوہ اٹھا کے دیکھ لیں, خصائص کبریٰ, خصائص صغریٰ اٹھا کے دیکھ لیں. جتنے سیرت کی کتابیں تمام میں یہ موجود ہے, تفاسیر میں موجود ہے کہ تمام کی تمام مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس 40 دن رہے, رب جو ہے اس دن تمام مچھلیوں کو موت سے مبرہ کرتا ہے. توجہ کیجیے گا, اس دن تمام مچھلیوں کے اوپر موت حرام ہے. موت کیا ہے؟ لیکن موت بھی ایک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحفہ ہے مومن کے لیے, لیکن مچھلیاں جو ہے موت سے مبرہ ہے. موت آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. یار جس مچھلی کے پیٹ میں تیرا اور میرا مصطفیٰ کریم کا مقتدی جناب یونس 40 دن رہے, مچھلیاں اس کے دیدار کو آتی ہیں, رب ان کے اوپر موت حرام قرار دے دیتا ہے. وہ مچھلی کتنی عظمت والی ہے جس کے دیدار کو مچھلیاں آئے ان کے اوپر موت بند ہو جاتی ہے. تو جس ماں نے اس کو گودی میں کھلایا ہوا اس ماں کی عظمت. بلکہ علماء فرماتے ہیں 10 جانور ایسے ہیں, اب 10 کی میں ڈیٹیل بیان کروں گا تو ٹائم نکل جائے گا. 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. ان میں سے میں ایک کا تذکرہ کرتا ہوں, ایک دو کا. جیسے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے, میرے مصطفیٰ کریم کی قصوہ اونٹنی ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو سواری ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سواری ہے, اور جناب یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا ہے, وہ بھی جنت میں جائے گا. میں نے کہا یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی, بھیڑیا نہ پاک ہے وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ گدھا نہ پاک ہے وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ رب نے فرمایا تجھے پتہ نہیں نسبت کس سے ہو گئی ہے, نسبت کس سے ہو گئی ہے. اچھا توجہ کیجیے گا, جناب یعقوب علیہ السلام کی بھیڑیے کی بات کرتے ہیں. یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جائے گا, تو اس نے کلام کیا تھا, نبی سے سچ بولا تھا. اور کیا کیا تھا جناب یعقوب نے؟ تفاصیل کیا کی؟ جناب یعقوب نے بھیڑیے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بھیڑیا میرا یوسف کھایا ہے. عرض کیا یا نبی اللہ میں وہ ساتھ تھوڑی ہوں نبیوں کا, میں نے یوسف نہیں کھایا.
اچھا میں کہ یا اللہ بھیڑیے جنت میں کیوں؟ فرمایا میرے یعقوب کا ہاتھ آ گیا تھا، میرے یعقوب کا بھیڑیے کے اوپر کیا آ گیا تھا؟ ایمانداری سے بتائیے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا کہ بڑا قاری صاحب سے سلام لیتے وقت میں نے 1 مہینہ ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے، 1 دن ہاتھ پکڑے رکھنا، میں نے چند لمحے پکڑوں گا، مفتی صاحب سے مسافہ کروں گا، 1-2 منٹ ان کا ہاتھ محبت سے پکڑے رکھوں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے سر سے رکھا ہاتھ، فرمایا اے بھیڑیا یوسف آیا ہے؟ یا نبی اللہ نہیں، 1-2 لمحے ہاتھ رکھا ہوگا پھر اٹھا لیا، میں کہ یا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جس بھیڑیے کے اوپر میرے یعقوب کا ہاتھ لگ جائے وہ بھیڑیے جنت میں جائے گا۔ میں کہ سوچ کا علاج کرا، جس بھیڑیے کے سر کے اوپر یعقوب علیہ السلام کا ہاتھ چند لمحے رہے وہ بھیڑیے تو جنت میں جائے گا، جس ماں کے پیٹ میں میرا مصطفیٰ کریم 9 مہینے رہ کے آیا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کے حوالہ سے صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے، میرے حضور نے پچنے لگوائے، خون مبارک کا ایک پیالہ اٹھایا، ایک صحابی کو دیا، فرمایا اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھا۔ وہ صحابی گئے، دیوار کی اور کے پیچھے گئے، سوچا یہ میری سرکار کا خون مبارک ہے، زمین پہ گراؤں گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے بےعدبی ہو جائے۔ علماء مفتی صاحب تشریف فرمایا قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ خون پینا حرام ہے۔ کیوں حضور ایسے ہی ہے؟ قرآن کی نص ہے خون پینا حرام ہے، خون نہیں پی سکتا بندہ، چاہے بندہ 1 قطرہ بھی وہ نہیں پی سکتا۔ وہ کدھر پیالہ لے کے کھڑا ہے، صحابی رسول ہے، پیالہ لے کے کھڑا ہے۔ سوچا محفوظ جگہ کہاں پہ ہے؟ اس دل میں مصطفیٰ کا عشق ہے تو پیٹ میں خون کو اتار لیتا، پیالہ نوش کر لیا، سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بھی کہاں پہ رکھا ہے؟ حضور محفوظ جگہ پہ رکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات نے پوچھا محفوظ جگہ کہاں پہ ہے؟ اب کی حضور پی لیا میں نے، اب چاہیے تھا میرے سرکار فرماتے اللہ کہ میرے صحابی یہ خون جو ہے وہ تو پینا رب نے قرآن میں حرام کہا تھا، تو نے کیوں پی لیا؟ مجھے مسائل کی سمجھ نہیں آئی۔ آج کا مولوی، آج کا بندہ، آج کا ٹک ٹاکر، آج کا فیس بکی مولوی، وہ سارے مسائل جانتا ہے، صحابی مصطفیٰ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا وہ نہیں جانتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا۔ قرآن کے علم ہم جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں؟ وہ زیادہ جانتے ہیں نا جنہوں نے پھر مشافہ سرکار سے کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ خون پینا حرام ہے، میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ 1 قطرہ بھی نہیں پیا جا سکتا، ادھر میں پیالہ نوش کر رہا ہوں۔ تو چاہیے تھا سرکار فرماتے ہو تو نے کیا کیا، جا کیا کر جا کے توبہ کر، ایسا کام نہیں کرنا۔ نہیں یہ نہیں کرنا، میری سرکار نے فرمایا تو نے خون پیا نا میرا، اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ نے تجھے کیا جہنم سے۔ بلکہ ایک اور بھی حدیث مبارک ہے، جب غزوہ احد کے معاملے کے اوپر میرے کریم آقا علیہ السلام کو تیر لگا، وہ زخمی ہوئے میرے حضور، تو خون مبارک لیا، مالک بن سنان نے میری سرکار کا خون چوس لیا، وہاں بھی سرکار نے قبلہ منع نہیں کیا، وہاں بھی منع نہیں کیا، خون چوس لیا۔ جب خون چوسا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لاجواب جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے فتووں کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جس بندے نے جنتی زمین پہ چلتا پھرتا دیکھنا وہ اس بندے کو دیکھ لو، جس بندے نے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ اچھا اب ہوا کیا؟ جس صحابی کے پیٹ میں خون کا ایک پیالہ چلا جائے، خون کے چند قطرے چلے جائیں، وہ تو جنتی ہے۔ قبلہ توجہ کیجیے گا، نتیجہ نکالنے لگا، 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جس بندے نے، جس صحابی نے خون کا 1 قطرہ پیا، 2 قطرے پیے، میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اور جس نے پورا پیالہ پیا، آقا نے فرمایا اس کا پورا وجود جو ہے وہ جناب جہنم سے آزاد ہے۔ یار سوچ، جس کے پیٹ میں 1 پیالہ خون چلا جائے یا چند قطرے چلے جائیں وہ جہنم سے آزاد ہے، تو جس کے پورے وجود میں جس ماں کا خون دوڑتا ہوگا اس ماں کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ بلکہ بخاری مسلم کے حوالہ سے مشکات میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک کے حوالہ سے میری سرکار نے کرم فرمایا، دعا کیجیے اللہ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے۔ سرکار نے کرم فرمایا، حضور کی دعوت کی، میرے آقا گھر میں تشریف لے کے آئے۔ حضور نے نا آ کے جو جس کو ہم کہتے ہیں کھانے کا وضو کرنا، آ کے ہاتھ دھوئے، تو یہ بھی مسئلہ بات فرمائی، جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں نا
تو ہاتھ دھو کر صاف نہیں کیے کرتے، کھانے سے جو پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وہ کپڑے سے صاف نہیں کرتے، اس کو ویسے ہی سکھا کے کھانا تناول کیا جائے، اس کے بعد جو ہاتھ دھونے اس کو آپ ٹاول سے، ٹیشو سے، کپڑے سے، ہینڈ کرچیف سے، کسی رومال سے صاف کر سکتے ہیں آپ۔ میرے آقا نے ہاتھ دھوئے، کھانا تناول فرمایا، اور جاتے ہوئے جب ہاتھ دھوئے نا تو دسترخوان تھا بچھا ہوا جس کو ہم آج کونا کہتے ہیں، اس سے ہاتھ صاف کر لیا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب سرکار چلے گئے اس کے بعد آج تک جب تک وہ ہمارے گھر میں رہا نا وہ دسترخوان، ہم نے کبھی کیوں پانی سے نہیں صاف کیا، کپڑے کو پانی سے صاف نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مہمان گھر میں آ گئے تو وہ دسترخوان بھی ایک تھا، ہم نے اٹھایا اور تندور میں پھینک دیا۔ جب تندور میں پھینکا نا تھوڑی دیر کے بعد نکالا، مہمان دیکھ رہے تھے، پریشان ہو گئے، انس بن مالک یہ کیا کیا؟ یہ کپڑا آگ نے جلایا نہیں، کیوں؟ وجہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ انس بن مالک کہنے لگے اس کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں، جب بھی ہم نے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے نا، دھونا ہوتا ہے، اس کو مٹی لگ جائے یا کچرا لگ جائے، کھانا وغیرہ لگ جائے، کچھ شور کا لگ جائے، تو ہم نے کبھی بھی پانی سے نہیں دھویا، اس کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ارے جس کپڑے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ایک بار مس ہو جائے، ایک بار ہاتھ مس ہو جائے، اس کپڑے کو آگ نہیں جلا سکتی جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے رہے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان والدین مصطفیٰ۔ بڑی مثالیں ملتی ہیں، بڑی، بلکہ ایک مثال اور بھی ہے ہماری کتب میں بھی ہے اور کتب شیعہ میں بھی ہے۔ جو ہماری کتابیں ہیں ان میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راقیہ محققہ معلمہ عالمہ فاضلہ صدیق بعد کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں ہمارے ان کی کتابوں میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سیدہ کونان حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے بات موجود ہے۔ میری آقا نماز ظہر پڑھ کے آئے نا، گھر میں تشریف لے کے آئے، آقا نے پوچھا عائشہ حضور حکم فرمایا کیا کر رہی ہیں؟ عرض کی حضور آپ کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں۔ تو حضور نے اضلاع محبت فرمایا کہ ایک پیڑا مجھے بھی دو۔ سرکار نے روٹی بنائی، چپاتی تیار کی اور تندور میں لگا دی۔ حضور عبادت میں مشغول ہو گئے، اماں جان نے تندور میں روٹیاں لگانا شروع کر دی، اپنی روٹیاں ساری پکا لی۔ فرماتی ہے سرکار کی روٹی کچی ہے، سرکار کی روٹی کچی ہے، گھر کا بالا لگا دیا، سرکار کی روٹی کچی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، نفل پڑھنے شروع کر دی، نفل پڑھ کے فارغ دیکھا تو روٹی کچی ہے، ادھر سے سرکار تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پریشان ہے؟ عرض کیا حضور پریشان نہ ہو تو کیا ہوں، روٹیاں ساری پکا لی، گھر کا بالا لگا دیا ہے، لیکن جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ ابھی تک کچی ہے، ابھی تک کچی ہے۔ تو سرکار نے مسکرا کے جو جواب دیا نا، ہمارے ایک دیوبندی آدمی بھائی ہیں، انہوں نے اس کو شعروں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کچی رہ گئی روٹی میری، پکیاں روٹیاں میریاں۔ اماں جان فرماتی ہے سرکار سے حضور کچی رہ گئی روٹی میری، پکیاں روٹیاں میریاں، دسی نبیاں میرے آگے یہ کی حکمتاں تیریاں۔ حضور نے فرمایا سن تو عائشہ میں سناواں، این حکمتاں بھاریاں، جس نو لگ جائے ہاتھ اساں دا اٹھ اگ نہ کرتی کاریاں۔ سبحان اللہ، واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے فرمایا جس کو ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے نا اس کو آگ نہیں جلاتی۔ ارے جس کو میرے نبی کا ہاتھ لگے، جس کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کو تو آگ نہیں جلاتی، جس کو میرے نبی کا ہاتھ لگے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو جس ماں نے میرے مصطفیٰ کریم کے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ مس کیا ہو، جس بطن اطہر میں میرے مصطفیٰ کریم کو رکھا ہو، اس نبی کی والدہ ماجدہ کا عظمت و شان کیا ہو سکتا ہے؟ میری سرکار کا فرمان عالی شان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا
ایمان والدین کے اوپر یہ ذلی و ثبوت ہے، قطعی ثبوت نہیں ہے، ذلی و ثبوت ہے کہ ہمارا ظن ہے، ہمارا گمان ہے کہ جو بندہ میرے مصطفیٰ سے آئے فیض پائے وہ تو جنتی ہے، اور جس گھر میں مصطفیٰ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ سرکار کی اعلان نبوت سے پہلے وصال فرما گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر 1500 صحابہ کم و بیش لے کر جب عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے تو سرکار کو ایک جگہ کے اوپر افسوس نہ پایا، حضور اٹھ کے مقام ارواح کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ سرکار گئے، سرکار نے وہاں پہ دعا کی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی دعا سے اس کو سب علماء نے نقل کیا ہے، امام سہیلی نے نقل کیا ہے، امام سیوطی نے نقل کیا ہے، امام زرقانی نے نقل کیا ہے، امام فخر الرازی نے تفسیر کبیر میں زمخشری نے نقل کیا ہے، اور اس کو جناب اور بھی امام سہیلی نے نقل کیا ہے، امام حجر مکی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین نے کتنے حوالے پیش کرے، ہر کتاب میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضور کے والدین کو اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ نے محبوب کی رضا کے اوپر آپ کے والدین کو زندہ کیا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو پہلے بات سماعت فرما لیں، پھر ایک اعتراض ہے اس کا جواب دے کے اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے والدین کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد میرے آقا نے پوچھا کہ آپ کس کے دین کے اوپر ہیں؟ بڑا جی ملت ابراہیم کے اوپر۔ تو میری سرکار صلی اسلام نے اپنا کلمہ پڑھایا اور پھر کہا اپنے والد محترم سے، اپنی والدہ والدہ سے، آپ دنیا میں آنا چاہتے ہیں کہ رب کی حضور؟ کہا جی ہم نے رب کی رحمت کو بڑا وسیع پایا ہے، رب کی رحمت کو بڑا وسیع پایا ہے، بڑا وسیع پایا ہے، تو آپ واپس چلے گئے۔ اور زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سرکار کے والدین علی الاطلاق سب کے نزدیک موحد ہو، دین فطرت کے اوپر تھے۔ کل میدان محشر میں اگر سرکار کے والدین اٹھتے تو ملت ابراہیم سے اٹھتے، تو میری سرکار نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی شان دی ہے، دنیا میں تو بظاہر انہوں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جب میدان حشر ہوگا اس وقت جب میرے والدین میرے پیچھے چلیں گے، یار کتنا ناز ہوتا ہے نا کسی کو، جب کسی کا بیٹا انجینئر بنتا ہے، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، اور جب وہ ڈیوٹی کرنے جاتا ہے یا تو اپنے آفس میں جاتا ہے تو اپنے والد محترم کو بلاتا ہے، اپنی ماں کو بلاتا ہے، اور اس کے بیٹے اپنے بیٹے کو دیکھ کے وہ کتنا خوش ہوتی ہے نا، ماں باپ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو میدان حشر میں جب سرکار کے والد جناب ابراہیم کے پیچھے اٹھتے اور سرکار کی امت سرکار کے پیچھے اٹھتی، یا پھر دل میں تو ہوتا ہے نا کہ والدین تو میرے ہیں اور ملت ابراہیمی سے اٹھ رہے ہیں، تو کلمہ اس لیے پڑھایا تھا کہ میدان حشر میں یہ ملت محمدیہ سے امت محمدیہ میں داخل کر کے سرکار نے کلمہ امت محمدیہ میں داخل کرنے کے لیے پڑھایا تھا۔ یہ نہیں کہ سرکار کے والدین معذرت دنیا سے مشرق گئے تھے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر رہی بات یہ کہ سرکار کی دعا سے کیسے زندہ ہو گئے والدین، سرکار کی دعا سے کیسے زندہ ہو گئے؟ تو یہ قرآن سے ایک ثبوت ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، بندہ فوت ہو گیا ہے، اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا موسیٰ ان بندوں کو کہو کہ فلاں علاقے میں ایک گائے ہے، اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس گائے کا ٹکڑا جو ہے نا گوشت کا، وہ اس مردہ کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ ایسے کہ نا سورہ بقرہ جس گائے کے نام کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس گائے کا مردہ ٹکڑا لگایا تو گائے کیا ہو گئی؟ وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ تو یار وہ اللہ اتنا بھی کریم نہیں ہے کہ مردہ گائے کا مردہ ٹکڑا جو ہے وہ بندے کو لگے وہ زندہ ہو جائے، تو میرا مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے اور رب خالی موڑ دے، میرا نبی ہاتھ اٹھائے اور خالی موڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر حضور کے والدین جو دنیا سے گئے، میں پھر اپنی بات کو خلاصے کی طرف سمیٹتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے والدین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب اماں آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دین فطرت کے اوپر اور جناب دین ابراہیمی کے اوپر خاتمہ ہوا تھا، آپ اس وجہ سے دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اور جب اعلان نبوت ہوا تو سرکار نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر کلمہ پڑھا کے ملت ابراہیمی سے دین محمدیہ میں شامل کیا۔ یہاں پہ صرف دو باتیں عرض کروں گا، مجھے یاد آ گئی ہیں، چلے ایک بات کافی ہم بات کر کے اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ سخاوت جو ہوتی ہے نا، سخاوت میرے آقا کے گھرانے کی وہ برال برا ہے۔ ایک
سردی کا موسم تھا، حضور کے والد محترم آپ کے اور میرے حضور کے دل کا چین جناب عبداللہ پاک تشریف لے کے جا رہے تھے، کمبل اڑا ہوا تھا آپ نے، تو ایک سوالی آیا، اس کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، اس نے صرف سطح ڈھکا ہوا تھا اور جسم سے ننگا تھا، تو جناب عبداللہ پاک سے عرض کرنے لگا بابا جی بیٹا یہ کمبل مجھے دے دے، سردی زیادہ ہے، تیرے پاس کپڑے ہیں، جب سردی کم ہوگی میں تیرا کمبل واپس کر دوں گا، تیرا کمبل کیا کر دوں گا۔ اب یہاں پہ حدیث پاک کے لفظ ہے، روایت کے لفظ ہے، ابو میں نے مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے یہ بات، جو کافر ہوگا وہ کبھی رب کے نام پہ دے گا، وہ اپنے بتوں کے نام پہ دے گا۔ جناب عبداللہ پاک نے کمبل اتار کے کہا بابا جی یہ میں اس رب کے نام کے اوپر آپ کو ہبہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، آپ نے اپنی قمیض بھی اتاری، سلوار تہمت باندھی رکھی اور قمیض جو کپڑے اوپر وہ بھی دے دیے، تو بزرگوں نے سوال کیا بیٹا میں نے آپ سے کمبل مانگا تھا، یہاں پہ آپ بھی بات لطف لینے والی ہے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہا بیٹا میں نے آپ سے کمبل مانگا تھا، تو نے کپڑے اتار کے کیوں دیے؟ کہا بابا جی کمبل تو نے اپنی مرضی سے مانگا تھا، کپڑے میں نے اپنی مرضی سے عطا کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پتہ چلا میری آقا کے والد محترم جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، یہ تو بعد کس نو ملیا ایمان ہے، سیدہ آمنہ پوری دنیا میں تیرا ہی فیضان ہے، سیدہ آمنہ۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، قطعی طور پہ بھی آپ کے رحمۃ اللہ کی یہ نظریہ نہیں ہٹنا چاہیے کہ آپ کے والدین ہمارے اللہ دنیا سے مشرک چلے گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلال متبہرہ سے میں نے عرض کیا کہ حضور کے والدین جو ہے وہ مسلمان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ دلیل و ثبوت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے والدین کا صدقہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔